میرا ایک چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ کوئی بھی جائز کام اگر ہم کروانے جاتے ہیں تو آج کل کے دور میں کہیں کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں بغیر خرچے پانی کے وہ کام نہیں ہوتا. اب چاہے کتنا ہی کہہ لو، اور بحالت مجبوری ظاہر ہے وہ کام بھی کروانا ہے. تو اب اگر ہم ان کو اوپر سے وہ خرچہ پانی دیتے ہیں تو کیا وہ رشوت میں شمار ہوگا؟ کیونکہ رشوت لینا اور دینا دونوں حرام ہے، اور وہ کسی صورت اور جائز کام ہے. تو وہ کام جو ہے وہ کسی صورت بغیر خرچے پانی کے نہیں کرتے. تو آپ یہ بتائیے اگر ہم دیں گے تو کیا ہم پہ عذاب آئے گا؟ کیونکہ وہ تو ہوتا ہی نہیں ہے گورنمنٹ میں بغیر خرچے پانی کے کوئی بھی کام. خرچے پانی کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا. مہدوی صاحب، خرچہ پانی اور اگر یہ دے رہے حدیث ہے ہیں، میرے خیال سے رشوت لینے والا رشوت دینے والا دونوں جان لیں گے. اگر خرچہ پانی کے بغیر کام نہیں ہو رہا آپ کا تو پھر آپ یہ سوچ کر دے دیں کہ بھائی اب نہیں ہو رہا کام تو یہ لیں پیسے پکڑیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، انما الاعمال بالنیات یہ اصل میں رشوت کی ڈیفینیشن سے باہر نکل جاتا ہے. میں آپ کو بہت خلاصہ عرض کر دوں، اس لیے کہ رشوت کا عنوان ہی وہاں پر صادق آتا ہے کہ جب آپ کسی سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے جو آپ کا حق نہیں بنتا. عام طور پر یہ اصطلاح فقہی معنوں میں تو کورٹ میں استعمال ہوتی ہے، جہاں پر آپ قاضی کو خدا نخواستہ اپنا مطلب فیصلہ اپنی طرف کروانے کے لیے، یا جھوٹی گواہی دلوانے کے لیے، یا سچی گواہی کو دور کرنے کے لیے، یا کسی فیصلے کو مینوپولیٹ کرنے کے لیے اس کو استعمال کریں. اور پھر عمومی طور پر اور بھی جگہوں پر جہاں غیر شرعی، غیر اخلاقی اور حرام کام کی طرف آپ اپنے آپ کو، یعنی جو آپ کا حق نہیں بنتا، جو ڈیزرو نہیں کرتے آپ، اس پر آپ اس کو اپنے کوئی منفعت کو حاصل کرنا چاہیں، یا کسی اور جو ڈیزرو کرتا ہے اس سے دور کرنا چاہیں، تو ایسی صورت میں اگر وہ استعمال ہوتا ہے تو وہ شرعاً جائز نہیں ہے. یہ اسے کہتے ہیں رشوت. جہاں تک یہ والی بات ہے تو یہ ہم بھی اسی پریکٹیکل سوسائٹی میں رہ رہے ہیں، اور ہمیں معلوم ہے کہ آپ نے اگر جائز بجلی کا کنیکشن بھی لگوانا ہے تو اس وقت تک نہیں لگے گا کہ جب تک آپ اس لائن مین کو اپنے جائز حق کے لیے بھی 500,000 روپے یا کتنا نہیں دیں گے، ورنہ یہ کہ وہ 2 مہینے تک آپ بغیر بجلی کے رہیں گے. تو پہلے ایسا ہوتا تھا کہ جب فون کی لائنز لگتی تھیں تو وہ اسی طرح سے ہوتا تھا. اور چاہے آپ کوئی بھی کام کہہ لیجئے، چاہے بہت سارے کنسٹرکشن کے کام ہیں، بہت سارے بلڈنگز کے کام ہیں ایسے، اور مطلب کوئی بھی شعبہ لے لیجیے آپ، انڈر دا ٹیبل پیسے جاتے ہیں. وہ جو ہیں اس میں آپ نے یہ ضرور اپنے دل میں سمجھنا ہے کہ یہ کام برا ہے، یہ کام صحیح نہیں ہے، بالصالح یہ کام ٹھیک تو نہیں ہے، لیکن اس کے بغیر چونکہ میرا جائز شرعی حق بھی مجھے نہیں ملے گا، اس عنوان سے جب اس کو آپ ادا کر دیتے ہیں تو یہ رشوت کی ڈیفینیشن سے باہر نکل جاتے ہیں. یعنی گناہ نہیں ہوتا، آپ پہ گناہ شرعی طور پر نہیں ہوتا، اور آپ اس میں شرعی طور پر بری و ذمہ ہوتے ہیں. ہاں، وہ جو لینے والا ہے وہ گناہ گار ہے. اچھا، جی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے گناہگار نہیں ہے مجبوری میں دینے والے، لیکن جو لینے والا ہے اس لیے کہ مجبوری اس کی نہیں ہے، مجبوری آپ کی ہے. تو جو مجبوری میں یہ کام کر رہا ہے جس کی وجہ سے اس کا جائز کام نہیں ہو رہا، تو وہ دینے والا گناہگار نہیں ہے، لیکن جو لینے والا ہے، لیکن آپ کے دینے کی پریکٹس سے تو اس کی عادت مضبوط ہوتی جا رہی ہے. وہ ایک الگ اخلاقی پہلو ہے. لیکن چونکہ کتنی مرتبہ ایسے ہمارے فقہاء کرام سوال بھی کیا گیا ہے کہ اگر میں یہ کام نہیں کروں گا، تو میں نے جو آپ کو پہلے مثال دی کہ میں 3 مہینے بغیر گیس کے رہوں گا، میں 3 مہینے بغیر، تو یہ عام طور پر اس میں حرج مرج لازم آ جاتا ہے. یعنی ایک ایسے انبیریبل کانسیکوینسز ہیں اس کے، اتنا سخت ہے پھر اس کے بغیر جینا کہ آپ عام معاشرے میں اس طرح جی سکتے ہی نہیں ہیں. تو کبھی آپ کو یہ کام اس لیے کرنا پڑتا ہے، دل میں آپ یہ نیت کر رہے ہیں کہ میں اس کام سے قطعاً راضی نہیں ہوں، مجھ سے جبراً یہ کام کروایا جا رہا ہے. تو جبر ہوتا ہے تو پھر ایسی صورت میں لا ضرار ولا ضرار، نہ آپ کسی کو نقصان دیں نہ آپ کسی سے نقصان لیں. اس کیفیت میں آپ اس کو کر لیں، اس کے لیے حرام ہے، لیکن یہ اس کے لیے شرعاً جائز نہیں آتا، اس کے لیے شرعاً جائز نہیں ہے. عمران خان صاحب، پولیس والوں کو خرچہ پانی دینا جائز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہاں تو آپ کی جان بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے. دیکھیں جی، حدیث تو یہی ہے، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا لینے والا دونوں گناہگار ہیں. لیکن جس طرح قبلہ نے اس بات کی وضاحت کی کہ ہمیں دیکھنا پڑے گا رشوت کی تعریف کیا ہے. تو رشوت کی تعریف بیسیکلی یہ ہے کہ میں کسی چیز کا اہل نہیں ہوں، لیکن میں نے کچھ مال لے کر اس چیز کے حق کو اپنے لیے لازم کروا لیا ہے. رائٹ، فار ایگزامپل اگر آپ نے جیسے پولیس کا ایک نام لیا، ہم ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں کہ اگر ٹریفک پولیس ہے، میں روڈ پر جا رہا ہوں، وہ مجھے روکتے ہیں، میرے پاس اگر لائسنس نہیں ہے، میرے پاس گاڑی کے ڈاکیومنٹس نہیں ہیں، اب میرا جرمانہ بنتا ہے 5,000 روپے یا 10,000 روپے. تو میں اس سے یہ بات طے کرتا ہوں، تم 10,000 دو گے تو سرکار کے کھاتے میں جائے گا، تم مجھ سے 2,000 روپے لے لو تو وہ تمہاری جیب میں چلا جائے گا، نہ مجھے پکڑو تم کرو. یہ پیورلی رشوت ہے کہ میں خود ناحق تھا، میرے پاس چیزیں پوری نہیں تھیں، مجھے پنش ہونی چاہیے تھی، لیکن میں نے کیا کیا، ایک ایڈوانٹیج لے لیا غلط طریقے سے. ٹھیک ہے. آن دا ادر ہینڈ آپ آ جائیں، میرے پاس گاڑی کے ڈاکیومنٹس پورے ہیں، میرے پاس لائسنس پورا ہے، میرے پاس ہر چیز پوری ہے، پھر بھی ایک صاحب مجھے روکتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی اگر آپ مجھے یہ نہیں دو گے تو میں کسی بھی کیس میں آپ کو اندر کر دوں گا. اب میرے اوپر جان بچانا یعنی اپنی جان کو چھڑانا،
وہ لازم ہو چکا ہے, مجھے بچنا ہے. تو ایسی صورت کے اندر پھر یہی ہوتا ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ دے کر بولتے ہیں یار آپ مہربانی کریں میری جان چھوڑیں. تو جس طرح قبلہ نے بھی وضاحت کی کہ اگر ہمیں, کیونکہ میں خود ایک سرکاری ادارے سے بلانگ کرتا ہوں اور ان تمام چیزوں کو بہت اچھی طرح سے سمجھتا ہوں, تو میں صرف اتنا ہی عرض کروں گا کہ ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی کام شرافت سے نہیں ہو رہا ہو, ٹھیک ہے, تو آپ اس کو پیسے دیتے ہیں, مجبوراً اس سے اپنے ایک مسئلے کو حل کرواتے ہیں. بصورت دیگر آپ کا ایک نارمل کام کے لیے آپ کو اتنے دھکے لگوائے جائیں گے کہ آپ کے جوتے گھس جاتے ہیں, چپلیں ٹوٹ جاتی ہیں, اور پھر طے یہاں ہوتا ہے جناب 50% آپ کو دینا پڑے گا, تب آپ کی پیمنٹس ریلیز ہوں گی, ورنہ نہیں ہوں گی. تو اگر ایسی کوئی بھی کنڈیشن بنتی ہے تو دینے والا یقیناً گناہگار نہیں ہوگا, جو لینے والا ہے وہ گناہگار ہوگا, اس نے کیا. اور آپ جو یہ فرما رہی ہیں کہ بھئی آپ اس کی حوصلہ افزائی کریں, وہ سب سے مانگے گا. مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں اس کی حوصلہ افزائی نہیں کروں گا, جو کہ میں بالکل نہیں کر رہا ہوں نیاتن, ٹھیک ہے نا, تو مجھے پتا ہے جو میرے ساتھ ہوگا نا وہ مہینوں کے اوپر بات چلی جائے گی. تو میں تو اپنی جان بچاؤں گا, اپنی مشکل کو آسان کروں گا. تو ایسی صورت میں اگر کسی کو مجبوراً دینا پڑے تو وہ دے سکتا ہے. لیکن وہ رشوت کے زمرے میں نہیں آتا, رشوت کے زمرے میں میری طرف سے نہیں آئے گا, اس کی طرف سے آئے گا. اور ایک آخر میں ایک جملہ صرف جزیے کے طور پر عرض کر دیتا ہوں. دیکھیں, جرم الگ چیز ہے, گناہ الگ چیز ہے. جرم وہ ہوتا ہے جو کنٹری کی سطح پر ہوتا ہے, ہمارے لاء میں. گناہ وہ ہے جو اللہ کی نافرمانی میں, ٹھیک ہے. اس ڈفرنس کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. بعض کام ایسے ہوتے ہیں جو قانوناً جرم ہوتے ہیں لیکن گناہ نہیں ہوتے, اور بعض کام ایسے ہوتے ہیں جو کہ گناہ ہوتے ہیں, قانوناً جرم نہیں ہوتے. مثال کے طور پر سود لینا پاکستان کے قانون کے مطابق جائز ہے, جرم نہیں ہے, لیکن شریعت مطہرہ میں گناہ کبیرہ ہے, اس سے بچنا چاہیے, حرام ہے. اس کے برعکس جو ہم دوسرے ممالک سے بعض اوقات کچھ مال منگوا لیتے ہیں, جس کو آپ عرف کے اندر اسمگلنگ کے طور پہ کہتے ہیں, یہ پاکستان کے قانون کے مطابق جرم ہے. شریعت مطہرہ کے اندر ایک ملک سے دوسرے ملک میں اگر کوئی ٹرانزیکشن کی جائے تو وہ جائز ہوگی. تو ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ ہمیں حتی المقدور یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جرم سے بھی بچیں اور گناہ سے بھی بچیں, اور اگر دونوں میں تفاوت ہو جائے تو ایسی صورت میں پھر گناہ سے بچنا وہ اولا ہوگا. اسمگلنگ قانون کے مطابق تو جرم ہے لیکن گناہ نہیں ہے, نہیں ہے. تو انسان یہاں والوں سے بچے, اللہ کے یہاں والا. میں نے آپ کو کہا کہ حد المقدور ہم یہ کوشش کریں جس بھی ملک میں ہم رہ رہے ہیں اس کے قانون کو فالو کریں اور شریعت مطہرہ کی لمٹ میں رہیں.